عالمی اخبار کی طرف سے صفدر حمدانی اپنے قارئین، سامعین اور ناظرین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہے۔ آپ سب کو اس بات کا علم ہوگا کہ گزشتہ کچھ عرصے سے ہم اپنے ملٹی میڈیا سیکشن کے لیے دنیا بھر میں منتخب، اہم اور چنیدہ خواتین و حضرات، خاص طور پہ ادب کی دنیا کے خواتین و حضرات سے گفتگو کا ایک سلسلہ پیش کرتے رہے ہیں۔ آج اسی سلسلے میں ہم یہاں برطانیہ کے شہر ریڈنگ میں آئے ہوئے ہیں، جہاں آپ کی ملاقات برطانیہ میں مقیم شاعرہ، افسانہ نگار، کالم نگار، تبصرہ نگار، نثر نگار، گویا یوں سمجھیے کہ اردو ادب کی جتنی اصناف ہیں تقریباً تمام اصناف پہ طبع آزمائی کرنے والی خاتون فرخندہ رضوی سے ہم آپ کی ملاقات کروائیں گے۔ فرخندہ کے بارے میں بہت سی باتیں آگے چل کے ہوں گی، لیکن ایک بات بالکل ابتدا میں اپنے احباب کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یوں تو وہ لوگ یا وہ خاندان جن میں ادب یا لکھنا لکھانا یا قلم کاری ایک تسلسل کے ساتھ رہتی ہے، ان کا اپنا انداز، اپنا تشخص، اپنی پہچان ہوا کرتی ہے۔ جیسے بہت سے فیملیز ایسی ہیں جس میں والد لکھتے رہے ہیں، پھر دادا لکھتے تھے، پھر پردادا لکھتے تھے، تو خاندان میں لکھنے کی ایک روایت ہوا کرتی ہے، تو وہ جینز میں بھی آتی ہے اور تسلسل میں بھی چلتی رہتی ہے۔ لیکن میں ذاتی طور پر، یہ میرا اپنا فلسفہ ہے، میں ایسے لکھنے والوں کو بہت زیادہ قدر کی نگاہ سے دے جن کے خاندان میں کہیں دور دور تک کوئی لکھنے والا نہ ہو، کوئی تخلیقی عمل کا نہ ہو، اور وہ بالکل ذاتی طور پر جدوجہد کر کے حالات سے لڑ کے اور مروجہ نظام اور معیار سے لڑ کے اس مقام تک پہنچتے ہیں، مقام اور اپنا کھود کے پانی پینے کی طرح خود بناتے ہیں۔ میرے مزاج سے احباب واقف ہیں کہ ادب خاص پچھلے 5، 10، 15 تخلیق سے نکل کر بزنس یا منڈی کی ایک شکل اختیار کر گیا ہوا ہے۔ ایسی صورت میں ایسے خواتین و حضرات جو خود اپنے زور پر لکھنے کی اس دنیا میں آتے ہیں، اپنا مقام بناتے ہیں، اپنا نام بناتے ہیں، یہ بے نام کی اور وقتی شہرت جو ہے اسے حاصل کرتے ہیں، اپنی کتاب چھپواتے ہیں، اس کتاب کو احباب تک پہنچاتے ہیں، اس کی تقریبات کا اہتمام کرتے ہیں۔ اس سارے کشت کو اٹھا کر، اس سارے سمندر سے گزر کر جس طرح سے یہ لوگ ذاتی طور پر اپنے اپنے مقام پر اردو ادب کی خاص طور پہ خدمت کر رہے ہیں، یہ میں سمجھتا ہوں کہ میں بھی اپنے آپ کو ان لوگوں میں شامل کرتا ہوں۔ ہم جیسے لوگوں سے زیادہ قابل قدر ہیں کہ ہمارے ہاں تو ایک روایت موجود تھی لکھنے لکھانے کی، اور ہم نے بہت سی چیزیں اپنی وراثت میں اپنے بزرگوں سے حاصل کی، لیکن ان لوگوں نے بالکل بنیاد سے لے کر اور اب جہاں جس مقام پر یہ پہنچ گئے ہیں وہاں تک سارے کا سارا کام اپنے زور پر، اپنے تئیں اور خود اپنی محنت اور ہمت سے کیا۔ آئیے آپ کی ملاقات فرخندہ رضوی سے کرواتے ہیں۔ فرخندہ صاحبہ، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جیسے میں نے اپنے ابتدائیے میں عرض کیا کہ میرے نزدیک آپ جیسے لوگ بہت زیادہ قابل قدر اس لیے ہیں کہ آپ کے ہاں کوئی لکھنے کی روایت نہیں تھی، لکھنے والا خاندان کو کہیں سے کوئی بنا بنایا پودا نہیں ملا کہ اس کی پروننگ کر کے پھر آپ نئے پودے بنا سکتے۔ ہم نے سوچا یہ کہ 4 پروگراموں کا ایک سلسلہ آپ کے ساتھ کریں، مختصر
اور اس میں آپ کی نثر نگاری کی بھی گفتگو ہوگی، نظم نگاری کی بھی ہوگی، آپ کے کالمز ہیں، کتابوں پہ تبصرہ جو خصوصیت بن چکی ہوئی ہے یورپ میں خاص طور پہ کہ آپ کا اپنا ایک انداز ہے، آپ دوستیاں اور قرابتیں نہیں نبھاتی، بہت ایمانداری سے ہیں اس کو سب سے پہلے ذرا سا مجھے پس منظر اپنی فیملی بیک گراؤنڈ کے بارے میں وہاں پیدا ہوئی، یا فیملی میں والد صاحب کیا کرتے تھے، بہن بھائی کتنے تھے؟ جی، میں سیالکوٹ میں پیدا ہوئی اور کشمیری خاندان سے تعلق ہے، اور والد محترم کی 2 فیملیاں تھیں، ایک جن میں پہلی فیملی میں 4 بھائی اور 1 بہن تھی، اور ہم 2 بہنیں اور 2 بھائی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم نے کبھی ان 2 فیملیوں میں کبھی تضاد نہیں دیکھا۔ بہت اچھا سفر رہا ہمارا، اتنی بھی ہماری وہاں پہ گزری، بچپن، لڑکپن، اور اس کے بعد شادی ہونے کے یہاں آئی تو میری شادی ہوئی، بہت اچھا وقت گزارا۔ والد صاحب جو تھے ان کی اپنا کام تھا، سپورٹ کا کام تھا ہمارا، اور کچھ عرصہ تک، جب تک تو فیملیاں کہتے ہیں جو سیکنڈ فیملی ہوتی ہے اس میں بچے جب بڑے ہوتے ہیں تو والد صاحب میں اتنی طاقت نہیں رہتی کہ وہ دونوں سروائیو کر سکے اتنا زیادہ، تو انہوں نے بس یہ سوچا کہ پہلے جو بھائی تھے ہمارے ان کو سارا کاروبار جو ہے ان کو دے دیا، اور خود جو تھے معمار بھی تھے، اور اچھی خاصی مطلب اتنی گنجائش نہیں تھی ان میں کہ ہماری تعلیم کے لیے وہاں تک ہم پہنچتے جہاں تک ہمارے خیالات تھے۔ کوشش کی انہوں نے، اور جتنی کوشش کر سکے انہوں نے اپنے بچوں کی بہت اچھی پرورش کی، کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دی، جس کو کہتے ہیں کہ ہم مڈل طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے۔ اور میرے بھائیوں میں میرے بھائی چھوٹے تھے، ایک میری بڑی بہن تھی جو یہاں پہ انگلینڈ میں ہی مقیم ہے، اور میرے یہاں آنے سے پہلے 10 سال پہلے وہ یہاں پہ آئیں، اور میرے والد صاحب ظاہر ہے عمر کے حصے میں پہنچ چکے تھے کہ اتنی طاقت نہیں رہی تھی کہ وہ کچھ کر پاتے، تو میں نے سوچا کہ اپنے گھر کی کفالت کے لیے میری تعلیم اتنی زیادہ، میں نے شروع میں میرا خیال واحد تھی جو اپنی فیملی میں کالج کی سیڑھی پہ قدم رکھا تھا میں نے، اور شوق تھا پڑھنے کا، جب تک تو میٹرک تک تو بالکل بھی شوق نہیں تھا، لیکن اس کے بعد پھر شوق اس لیے ہوا کہ بنا میں سمجھتی ہوں تعلیم کے آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے، آپ اپنے قلم میں کوئی طاقت نہیں بھر سکتے، تو میں نے اپنے والد صاحب کی مخالفت کے باوجود کالج میں ایڈمیشن لیا، لیکن جب میں نے ایڈمیشن لے لیا تو والد صاحب نے کچھ کہا نہیں مجھے، پھر میں بچوں کی گھر میں ٹیوشن کا سلسلہ شروع، اور یہ اتنا زیادہ میرا بڑھتا گیا کہ میں اسی سے مجھے اتنے تجربات ہوئے کہ مجھے لگا کہ جو میرے ساتھ اتنی ڈگریاں حاصل کر چکے ہیں وہ کچھ نہیں کر پا رہے جو میں کر رہی ہوں، اپنی ساری فیملی میں ارد گرد جب میں دیکھتی، اور اچھا لگتا مجھے، اور پھر وہ سلسلہ میرا تقریباً 6-7 سال جاری رہا، میں گھر کی کفالت بھی کرتی رہی، میرے والد صاحب کو فالج اٹیک ہوا، تو اس کے بعد پھر سلسلہ جو ہے مجھ پہ تقریباً 6-7 سال میں نے اپنی محبت کہیں یا کچھ بھی جو محنت تھی، رائے گاں تو نہیں گئی، میں سمجھتی ہوں میں وہ سب کر پائی جو میرے دل میں تھا، اور یہ لکھنے میرا سلسلہ پھر 1979 سے میں نے اپنے ہاتھ میں قلم پکڑا، اور پھر کبھی رکا نہیں۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ میرے گھر میں کوئی اتنے تعلیم یافتہ لوگ تھے، بلکہ کوئی بھی نہیں تھا، میں پہلی تھی جو کالج میں آئی تھی، اور مجھے لگا کہ یہ سفر اب رکنا نہیں چاہیے۔ شاعری میں، افسانہ نگاری میں میں بڑھتی پھر چلی گئی، بہت ساری دوستیں تھیں مجھے ملیں، ان میں ایک اپنی دوست کا ذکر کرنا بہت ضروری سمجھتی ہوں، بہت اچھی رائٹر بھی ہے اور افسانہ نگار بھی ہے اور ناول نگار بھی ہے پاکستان کے اندر، عبدہ نرجس نام ہے۔ اس نے بہت مجھے کہا، کہنے لگی کہ آپ میں اتنا کچھ ہے، میں جب دیکھتی ہوں آپ کے خط تو آپ کوشش کیا کرو کہ آپ لکھا کرو۔ پھر میں نے وہ ساری باتیں جو ہے اپنے اندر اڈاپٹ کی، اور اس وقت کے بعد سے لے کے آج تک
میں کبھی بھی چیز سے اچھا، آپ کے اس تخلیقی سفر کا تو ہم آگے چل کے خاص طویل ذکر کریں گے. یہ ہم ابتدائی زندگی کی بات کر رہے تھے. آپ نے اپنے والد صاحب کا ذکر کیا. کیونکہ میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں ماں ویسے تو ہر ایک آدمی کے لیے ایک قدرت کا انمول اور عجیب سا تحفہ ہوا کرتی ہے، لیکن آپ کا اپنی والدہ سے ہے تھا نہیں ہے ابھی تک. جی بالکل. کچھ تھوڑا سا اپنی والدہ کے بارے میں بتائیے. اور جہاں آپ نے اپنی تعلیم کا ذکر کیا ہے تو اگر آپ کو جو ڈیفینیٹلی یاد ہوں گے اپنے اسکول کا نام بتائیے، کالج کا نام بتائیے، کوئی ایسے استاد جو آپ کو یاد ہوں، حیات ہوں یا وفات پا چکے ہوں، ان کا کچھ پہلے کچھ والدہ صاحبہ کا. والدہ صاحبہ کے بارے میں میرے پاس کوئی لفظ نہیں ہے. ان سے بہت اچھی دوستی تھی میری، اور اتنے 4 بہن بھائی ہونے کے باوجود بھی ان کی تمام ذمہ داری میں سمجھتی ہوں یہ ایک خدا تعالی کی طرف سے مجھے تحفے میں ملے تھے، اور میں نے بھی کوشش کی ہے کہ پوری طرح میں حق ادا کر سکوں، اور شاید میں کر پائی یا نہیں اس کا مجھے اندازہ نہیں ہے. سب سے بڑا ہاتھ جو ہے اس میں اپنے ہسبینڈ بشیر رضوی صاحب کا ذکر کرنا چاہوں گی کہ انہوں نے میرا ہر جگہ پہ ساتھ دیا. میری والدہ 14 سال میرے ساتھ رہی ہیں. وہ بچپن تو گزرا ہی تھا، بڑے بھی والد صاحب کی وفات کے بعد پھر میں ان کو یہاں پہ لے آئی، اور 14 سال تک ان کی تیمارداری بھی کی اور محبت بھی کی، اور جو آج تک میں کرتی ہوں. اور آج تک میں ان کا، شاید مجھے لگتا ہے یہ ڈیوٹیاں ہماری جو خدا تعالیٰ نے یہ ڈیوٹی میرے نام کی ہوئی تھی. اور میرے بچوں نے بہت میرا ساتھ دیا، اور میں جب بھی کبھی بیٹھتی ہوں اس چیز پہ بہت فخر کرتی ہوں. رضوی صاحب سے کہتی ہوں کہ اگر آپ نہیں ساتھ دیتے تو شاید میں کبھی یہ نہ کر پاتی. اچھا، یہ بتائیے کہ ظاہر ہے آپ نے ایک بات طویل عرصہ ان کے ساتھ بھی کی، اور پھر یہ اس عالم میں بھی آپ اپنا لکھنے لکھانے کا سارا عمل جاری رکھتی تھی. والدہ کو جب اپنی چیزیں آپ سنایا کرتی تھی تو ان کا رد عمل کیا ہوتا تھا؟ بہت خوش ہوتا تھا. کبھی مجھے کچھ نہیں کہتی تھی، لیکن جو بھی آتا تھا گھر میں، ملنے والی میری دوستیں آتی تھی یا فیملی میں سے آتا تھا، تو چھپ چھپ کے ان کو کتابیں میری دکھایا کرتی تھی اور کہتی تھی دیکھا، کہ مجھے پیار سے بلی کہتے تھے، تو کہتے تھے کہ بلی نے دیکھا یہ کتنا لکھا ہے. اور ان کے چہرے پہ جو خوشی ہوتی تھی، آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے. میں کہتی تھی کہ ماں یہ ہوتی کہ اس کو پتہ ہے کہ میری فیملی کا کوئی بندہ قلم سے نہیں کھیل سکا. اور یہی محبت تھی ان کی. اور مجھے یاد ہے کہ ان کی وفات سے پہلے میری کتاب افسانوں کی کتاب آئی تھی، اور جس دن کتاب آئی تھی تو یہ ہاتھ میں پکڑ کے میرے بچوں نے فوٹو کھینچی ان کے، میرے پاس ابھی بھی موجود ہے وہ فوٹو. تو اس کا کور پلٹ پلٹ دیکھتی اور کہتی کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ اتنا کچھ اس نے لکھا. اور وہ خوشی جو تھی ان کے چہرے پہ وہ آج بھی مجھے یاد ہے. نہیں، آپ نے بھی اپنی والدہ کے حوالے سے ان کو پڑھ کے ہی اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ آپ کی قربت دوسرے لوگوں سے شاید زیادہ تھی. میں نے جیسے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ کوئی جیسے آپ کا اسکول کا زمانہ ہوتا ہے تو ایک تو ذرا اپنے اسکول اور کالج کا ذکر کیجیے. کیا وہاں کبھی کسی استاد نے افزائی یا پن پوائنٹ کیا کہ آپ یہ کام کر سکتی ہیں؟ یہ بڑی ایمانداری کی بات ہے کہ جب میں اسکول کے کیونکہ ہمارے گھر کے قریب بھی تھا اور پرائیویٹ بھی تھا تو اچھی تعلیم تھی وہاں پہ، تو تقریباً اس وقت کی بھی اگر میں سوچ بتاؤں نا تو میں بڑی شائع ہوتی تھی. ہر چیز پہ میں چھپتی پھرتی تھی اور مجھے شوق بھی نہیں تھا، بالکل بھی پڑھنے کا شوق ہی نہیں تھا. اور مجھے اس وقت بھی یہ میگزین اور کتابیں بہت اچھی لگتی تھی، اور میں چھپ چھپ کے ناول پڑھا کرتی تھی. میں اپنی 7ویں 8ویں کلاس کی بات کر رہی ہوں. اس وقت میرا حال ہے بچوں کو بہت مار پڑتی ہے، اور مجھے مار تو نہیں پڑی، لیکن والد صاحب جب کبھی گھر آتے تو میں پڑھ رہی ہوتی تھی تو ساتھ ہمارے ایک ٹیبل ہوتا تھا تو میں اس کے نیچے پھینک دیا کرتی تھی. تو مجھے ایسے لگتا تھا کہ جیسے ان میں گھوم رہی ہوں اس کتاب کے اندر. تو جب کالج میں آئی تو کالج میں بھی مجھے یاد ہے میری ایک ٹیچر ہوا کرتی تھی، لیکن وہ بھی کبھی انکریجمنٹ نہیں ملی اردو کے. اگر میں سوچوں کہ مجھے لکھنے لکھانے کے حساب سے مجھے بالکل بھی کبھی کوئی انکریجمنٹ نہیں ملی، کہیں سے نہیں ملی.
بس میرا یہ سفر اپنا ہی تھا جو چلتا رہا ہے اور یہاں تک پہنچی. جب میں یہاں آئی اپنا ایک نئی سٹارٹ لائف ہوئی تو پھر مجھے خالد یوسف صاحب ملے. یہاں پہ ریڈنگ کے اندر میں شاعرہ ہوا کرتا تھا تو وہاں پہ ملاقات ہوئی. تو انہوں نے میری تحریریں کچھ پڑھی ہوئی تھیں جو انواع وقت میں شائع ہوتی تھی. تو انہوں نے ایک دن مجھے بلا کے کہا، کہنے لگا کہ میں نے بہت سے لوگوں سے میرے رابطے بھی ہیں اور میں دیکھتا بھی ہوں لڑکیوں کو، تو میں آپ کو ایک مشورہ دینا چاہا. میں بڑی حیران ہوئی کہ میں کبھی ایک قدم آگے نہیں بڑھی تھی کبھی بھی، کیونکہ مجھے ڈر لگتا تھا کہ پڑھے لکھے لوگ جو ہیں وہ جاہل لوگ سمجھتے ہیں کہ جن کے پاس کچھ نہیں ہے بھی ہوں، چاہے وہ مجھے کہتے ہیں کہ پاس ڈگریاں نہیں ہیں، کچھ نہیں ہے. میں آج بھی ان حالت مرحوم کو یاد کرتی ہوں کہ انہوں نے یہ میرا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ آپ میں بہت ساری صلاحیتیں ہیں اور آپ ان کو ہمیشہ جو ہے نا اپنے لفظوں کی حفاظت کرتے رہو. پھر اس کے بعد یہ سفر میرا جو ہے اور زیادہ مضبوط ہو گیا اور مجھے لگا جیسے میری کمر کے پیچھے کسی نے ہاتھ رکھا ہو. اچھا یہ بتائیے کہ پاکستان سے کس سن میں آپ آئیں، پھر آپ کی شادی کب ہوئی، بچے کتنے ہیں، بچے کیا کرتے ہیں؟ یہ میں ساری چیزیں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ جب آگے ہم ڈیولپ کریں گے اس ساری گفتگو کو تو سننے والوں کے سامنے یہ پس منظر رہے کہ آپ کیسے کس میں پرداخت تھی اور کس طرح سے آپ نے یکا و تنہا اس سارے ادبی سفر کو اپنے پہ باقاعدہ طاری کر کے ایک ہدف اور کمٹمنٹ کے ساتھ آپ جس مقام پہ آج پہنچی ہیں اپنی ذاتی محنت کر کے. اور اس میں ٹھیک ہے آپ نے جن اساتذہ کا ذکر کیا ہے ان کا کام بھی شامل ہے، لیکن استاد اس وقت تک کچھ نہیں کر پاتا جب تک سیکھنے والے کی اپنی کمٹمنٹ نہ ہو. تو یہ ذرا سا بتائیے کہ جب پاکستان سے آپ کس سن میں یہاں تشریف لائیں، ابتدائی حالات کیا تھے، کس طرح آپ کی شادی ہوئی اور بچے وغیرہ کیا کرتے ہیں؟ میں یہاں پہ ایک ایم لے کے آئی تھی کیونکہ میری سسٹر یہاں پہ رہتی تھی، ان کی شادی ہوئی تھی اور ان کے فیملی حالات کچھ اچھے نہیں تھے اور انہی کی وجہ سے میرے والد صاحب کو سٹروک ہوا. پھر میں نے سوچا کہ ایک دفعہ مجھے جانا چاہیے. 8 سال ہو گئے تھے اس کو یہاں پہ، کوئی خبر نہیں تھی. آئی تھی اپنی کزن کے پاس اور وہ کزن میری ماموزاد سسٹر ہے اور میری والدہ نے ان کی پرورش کی ہوئی تھی. میں ان کے پاس آئی تھی. میں یہ آئی تھی 1983 میں. جب 1983 میں آئی ہوں تو اس کے بعد پھر اپنی سسٹر کے ساتھ رابطے میں گئی اور مجھے یہ بھی میں سمجھتی ہوں کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ہی میرے راستے آسان ہوئے اور میں ایسے ان کے تمام معلومات کرنے کے بعد اپنے والد صاحب کے لیے میں ایک چیز سوچ گئی تھی کہ میں ایک دفعہ زندگی میں ان کو واپس لے کے آؤں گی اور میرے والد صاحب ان کو ملیں گے. اور ایسا ہوا. اچانک 1983 دسمبر میں آئی اور یہاں پہ ہماری ملاقات ہوئی. میری بہت اچھی دوست پاکستان میں تھی، ان کے پیرنٹس وہاں پہ یہاں پہ آئے ہوئے تھے ریڈنگ کے، لندن سے ہم لوگ ان کو ملنے کے لیے جب آئی یہاں پہ تو ہاں جی ان کے یہ رضوی صاحب کے ان سے اچھے تعلقات ہیں. تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم لوگوں کا نے دیکھا ہوا ہے، اس کا بچپن ہمارے سامنے گزرا ہے اور اچھی بھی ہے تو کیوں نہیں شادی کر لیتے ان کے ساتھ. تو قدرتی بات ہے کہ انہوں نے بھی انکار نہیں کیا، مگر ہمارا یہ تھا کہ دیکھیں میں نے ایک چیز رکھی تھی کہ میں اپنی بہن کامیاب ہوں. میں اسی سال 1984 میں شادی ہو گئی اور یہ شادی میری کزن جو ہے انہوں نے ارینج کی، انہوں نے کروائی اور نہ میں نے ان کو دیکھا نہ انہوں نے مجھے دیکھا. یہ بھی بڑی ایک فنی سی بات تھی، سب حیران ہوتے تھے. لیکن یہ ہے کہ انہوں نے ہم لوگ چلیں گے پاکستان، اسی دسمبر میں جائیں گے. اور میں اپنی سسٹر اور ان کے بچوں کو لے کے پھر میں پاکستان گئی. میرے والد صاحب نے دیکھا ان کو اور مجھے لگا کہ جس چیز کے لیے میں آئی تھی یہاں پہ، میں نے اپنی زندگی میں کبھی سوچتی نہیں تھی کہ میں یہاں رہ جاؤں گی، میری شادی ہو جائے گی، کبھی سوچا نہیں تھا. لیکن شاید یہ شادی میرے لیے راستہ بنی اور میں اس میں کامیاب ہوئی. میں اپنی سسٹر کو لے کے گئی پاکستان، میرے والد صاحب نے بچوں کو بھی دیکھا. پھر اس کے بعد تقریباً 6 مہینے کے بعد میرے والد صاحب کی ڈیتھ ہو گئی اور میں دوبارہ اپنی بہن کو لے کے پھر ان کی ہاسپٹل میں تھے. ابھی 7 دن ہاسپٹل میں رہے تو ہم لوگ پہنچ گئے تھے
بچے تو نہیں جا سکے تھے. اس کے بعد پھر 4 سال کے بعد سونیا پیدا ہوئی, اور والد صاحب کی وفات کے بعد پھر والدہ کو بلا لیا میں نے یہاں پہ. پھر سونیا کے 4 سال بعد آکاش پیدا ہوا میرا بیٹا, اور ماشاءاللہ میرے دونوں بچوں نے بزنس مینجمنٹ میں ڈگریاں کی ہیں. بیٹا میرا ابھی جو ہے فائنل ایگزام دے رہا ہے, اور انشاءاللہ 2 ویک کے بعد اس کی اسٹڈی. پراؤڈ فیل کرتی ہوں اس چیز پہ کہ جو سفر میں نہیں کر سکی وہ میں نے اپنے بچوں کی شکل میں دیکھا ہے. مجھے شوق تھا کہ میں ابھی گریجویشن کروں گی, کمپلیٹ نہیں کر پائی تھی. حالات کچھ ایسے تھے کہ بھائی بھی چھوٹے تھے, اور ان کی کفالت بھی کرتے رہے, ان کا ساتھ بھی دیا. اچھا, بیٹی ماشاءاللہ آپ کی شادی شدہ ہیں؟ جی, اب بیٹی کی شادی ہوئی, تقریباً 1.5 سال ہو گیا. ان کی بچی کی شادی کی تھی ہم نے, اور ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ بچوں میں لکھنے کا کوئی بچے انکریج ضرور کیا بچوں نے, لکھنے کا نہیں ہے. شروع میں سونیا میں تھا یہ میری طرح ڈائری, اور مجھے ابھی تک شوق ہے کہ میں ہر سال ڈائری لکھتی ہوں, اور ہر دن کی لکھتی اس وقت. اور میرے تقریباً 26 ایئر کی جو ہے ڈائریاں موجود ہیں. تو یہ ایک میں خود نہیں جان پائی کہ میرے تمام فیملی میں کسی کو شوق نہیں ہے, نہ کتابوں سے نہ قلم سے. باتوں سے بہت ہے, باتیں بہت کرتے ہیں, لیکن میں جس چیز میں ہوں, اور مجھے ہے کہ اللہ تعالیٰ آگے بھی مجھے ایسے ہی رکھے, قلم کا ساتھ میرا رہے. عالمی اخبار کے سامعین اور ناظرین, ہم یہاں برطانیہ میں برطانیہ افسانہ نگار, شاعرہ, کالم نگار, تبصرہ نگار فرخندہ رضوی سے ان کی زندگی کے بارے میں اور عالمی سفر کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں. اس سے پہلے جتنی گفتگو ہوئی وہ ان کے منظر کے حوالے سے تھی, اور اس گفتگو کا آغاز بھی پچھلی گفتگو کے تسلسل میں کرتا. فرخندہ صاحب, یہ بتائیے کہ آپ نے ذکر کیا تھا اپنے صاحب کا, رضوی صاحب کو قلم سے یا لکھنے لکھانے سے یوں کوئی شوق نہیں, لیکن کیا کبھی وہ یوں آپ کے آڑے آئے آپ کے لکھنے کے اس سفر کے دوران؟ میں اس سلسلے میں بھی بہت خوش قسمت رہی ہوں. ایک تو میری اپنی شاید ایک شوق بھی تھا کہ میں نے قلم کو چھوڑا نہ, لیکن جب ایک لڑکی کی شادی ہو جاتی ہے تو پھر بہت سارے حالات جو ہے بدل جاتے ہیں, ان میں بہت ساری چینجنگ آتی ہیں. اور میں اپنے ارد گرد جب دیکھتی ہوں لوگوں کو بدلتے ہوئے, تو میں یہی کہتی ہوں کہ ایک کام جب شروع کرتے ہیں تو دوسرا چھوڑ کیوں دیتے ہیں. اور میں نے اپنی زندگی میں جو کام شروع کیے ان کو کبھی چھوڑا نہیں, اور رضوی صاحب نے ہمیشہ میرا ساتھ دیا اس چیز میں. کبھی نہیں انہوں نے مجھے کہا کہ کیوں لکھتی ہو, یا یہ کسی اور چیز کا وقت تھا جو آپ نے اس پہ دے دیا. ہمیشہ سے میں نے ہر کام میں ایک ڈیوائڈ کیا ہے اس کو. گھر کے کام کو کبھی اپنے لکھنے لکھانے پہ میں نے حاوی نہیں ہونے دیا, اور اپنے لکھنے کو میں نے گھر کے کاموں پہ حاوی نہیں ہونے دیا. بچوں کو پورا ٹائم دیا میں نے. ایک بڑی میری ذاتی جو ہے نا, میں سمجھتی ہوں جس کنٹری میں ہم لوگ رہ رہے ہیں یہاں پہ جو ہے لوگ باہر کام کرتے ہیں, اور اس کی وجہ سے بھی کافی ڈسٹرب ہوتے ہیں. فیملی ہلکا جو ہے بہت زیادہ لوگوں کو اور طرف لے جاتا ہے. میں فرینڈ کے حوالے سے یہ ہے کہ میرا کسی آنا جانا نہیں ہے اتنا زیادہ, تعلقات بہت وسیع ہیں میرے, لیکن جس کو کہتے ہیں دوستی کی نوعیت سے جب آپ دوستیوں میں پڑھتے ہیں پھر یہ کام نہیں سارے انجام دے سکتے. اور میں اسی سلسلے میں یہ چیز کہتی ہوں کہ رضوی صاحب کا بہت ہاتھ ہے اس میں, کہ مجھے کبھی انہوں نے روکا نہیں ہے, نہ لکھنے میں نہ کہیں جانے میں, اور نہ کبھی انہوں نے کہا ہے کہ میں آپ کو پتہ مشاعرے پہ تو ویسے بھی اٹینڈ نہیں کرتی ہوں, سال میں کبھی 1 دفعہ جاتی ہوں. کوئی تقریبات ایسی ہو جو بہت میرا کلوز ہے تو وہاں اٹینڈ کرتی ہوں, ادروائز نہیں. تو اس میں میرے سفر کا جو ہے میں سمجھتی ہوں میرا ہم سفر جو ہے, اس کا سفر اور میرا سفر ایک ساتھ رہا تو میں یہ یہاں تک ہوں. اچھا, کیا کبھی انہوں نے اظہار خیال کیا آپ کی چیزوں پر کسی تنقیدی نقطۂ نظر سے کہ اگر یہ بات آپ یوں کرتی تو زیادہ اچھا ہوتا؟ میرا خیال ہے آج تک ایسے ہوا نہیں ہے. ایک
چیز کا فرق ضرور ہوا میرے اس پڑھنے سے یا لکھنے سے کہ ہمارے گھر میں ہر نیوز پیپر آتا ہے. جیسے مجھے عادت ہے میں پڑھتی ہوں, ابھی انٹرنیٹ کا دور ہے لیکن میں نیوز پیپر سب لیتی ہوں کیونکہ لکھتی بھی ہوں ان میں, تو کوشش ہوتی ہے جن میں نہیں لکھتی وہ بھی لے لیتی ہوں. تو یہ کبھی نہیں پڑھا کرتے تھے. اب ایک فرق ضرور آیا کہ یہ نیوز پیپر بھی پڑھ لیتے تھے کیونکہ اس میں میرا بھی لکھا ہوتا پڑھتے تھے. اس کے بعد آج کل نیوز ہمارے گھر میں کبھی ٹی وی پہ نہیں دیکھی جاتی تھی, جو کہ اب اس کے علاوہ ہم کو چینل نہیں دیکھتا. میرے یہ لکھنے لکھانے سے یہ فرق ضرور آیا ہے. ہاں نہیں, وہ گھر میں اگر ایک گملے میں پھول لگے ہوں تو کچھ قدرت کا نظام کئی بوٹینیکل چیزوں میں ایسا ہے کہ اس کا صرف پھول کی خوشبو ہی اڑ کے دوسرے تک پہنچ جائے تو ایک نیا پھول بن جاتا ہے. اچھا, آپ نے بالکل اپنے خاندانی پس منظر بتاتے ہوئے گفتگو کے دوران اپنے قلمی سفر کے آغاز کا ذکر کیا تھا. میں چاہوں گا کہ ذرا بات پھر وہیں سے شروع کرتے ہیں کہ یہ کا آغاز جو ہے یہ آپ کا کس طرح سے وہ یاد ہو. جہاں تک میری اپنی ذات کا تعلق ہے, ہمیں بالکل جب ہم نے لکھنا شروع کیا تھا اور پہلی چیز کیا تھی اور کون سی بات نے ہمیں اس طرف راغب کیا تھا کہ ہم لکھیں, تو ذرا سا بالکل اپنا سٹارٹ بتائیے تاکہ پھر جب ہم آگے بڑھیں تو ہمیں پتہ چلے کہ آپ کن مشکلات سے گزریں اور کس طرح سے آپ نے یہ طے تو نہیں کیا, یہ سفر جاری ہے اور آج آپ جس مقام پہ پہنچی ہیں اور انشاءاللہ جس طرح سے آگے کتابوں کی تعداد کے حوالے سے بھی اور لوگوں میں مقبولیت کے حوالے سے بھی, حالانکہ میں اس شعر و شاعری کی مقبولیت کو یوں مقبولیت نہیں سمجھتا, یہ بڑی وقتی اور اس کے بہت سے اور بھی ہیں کہ یہ مقبولیت کیسے ہوتی ہے, لیکن جینون لوگ بھی ہیں بہت سے ایسے جو مقبول ہوتے ہیں. تو ذرا سا کچھ اپنی بالکل ابتدائی اس سفر کا آغاز بتائیں. میں شاعری میں تو بعد میں خوشبو کے نام سے, تو وہ بھی شائع ہو گئی. پھر میں سمجھتی ہوں کہ مجھے لگا کہ یہ سفر مجھے جاری رکھنا چاہیے کہ میں, حالانکہ اپنی طرف دیکھتی تھی کہ نہ تعلیم تھی اتنی اور نہ کوئی بیک گراؤنڈ تھا, نہ کوئی استاد تھا, نہ کوئی دوستوں میں بھی کوئی نہیں تھا اتنے تھے پڑھے لکھے ہوئے جتنی میں پڑھی لکھی تھی اس وقت. لیکن یہ ہے کہ دوستوں میں بھی کوئی نہیں مجھے ملا, اور پھر یہ سفر میرا خود کا ہی جاری کرتا تھا اور خود کا ہی ابھی تک. اچھا, اردو آپ کی میرا خیال ہے مدر ٹنگ نہیں ہے؟ جی میری بالکل بھی نہیں ہے. تو پھر یہ اردو کی طرف آپ نے پنجابی میں کیوں نہیں لکھا, اردو کی طرف کیسے آئی ہے؟ مجھے, میں ہمیشہ سفر نامے بہت پڑھے, میں سفر نامے پڑھے, کتابیں جیسے کہ ناول بہت پڑھے ہیں میں نے, اور بس پڑھنے سے مجھے شوق ہوا تھا کہ میں اردو میں لکھوں. کیونکہ پنجابی زبان ضرور ہے میری لیکن مجھے پنجابی میں لکھ نہیں پاتی ہوں. پڑھ میں لیتی ہوں, پڑھ لیتی ہوں, اگر کسی کی لکھی ہو تو پڑھ لیتی ہوں, کتاب میں لکھی ہو, کسی کے ہاتھ سے لکھی ہو نہیں پڑھ سکتی. تو پنجابی میں کچھ لکھا ویسے آپ نے؟ کوشش کی تھی لیکن پھر اس میں تھا کہ میں اردو مکس کرتی تھی. اچھا, ایزی آپ اردو میں؟ اردو میں جی بالکل. بس حالانکہ کافی لوگوں کو اس چیز پہ اعتراض بھی ہے کہ ہم اردو اسپیکنگ لوگ تو ہے نہیں ہیں, پھر آپ اردو میں کیوں لکھتی ہیں؟ میں نے بولا اردو, میرے گھر میں اردو بھی کوئی نہیں بولتا, سب پنجابی بولتے ہیں. لیکن اچھی لگتا ہے مجھے, یہ اردو زبان جو ہے بہت اچھی لگتی ہے اور محبت بھی ہے اردو سے ہمیں. تو میرا خیال ہے آپ کی جو لکھنے کی ابتدا ہوئی نثر سے ہوئی؟ نثر سے ہوئی. شاعری کی طرف آپ بعد میں. اچھا, اب جب آپ مطلب اس مقام پہ پہنچ گئی ہوئی ہیں جی, تو کس میں ایزی محسوس کرتی ہیں, نثر میں یا شاعری میں؟ نثر اچھی لگتی ہے. شاعری اتنی ہے کہ میں, شاعری کا آج تک مجھے اس کے وجود کا آج تک صحیح علم نہیں ہو سکا کہ لوگ کیا کہتے ہیں شاعری کے بارے میں. میں سمجھتی ہوں جو میں محسوس کرتی ہوں اس کی صرف بیانی کرتی ہوں. میں نے کبھی اپنے آپ کو شاعر نہیں کہا کہ میں خود کو کلوانا چاہوں کہ میں شاعر ہوں. لیکن نثر میں مجھے یہ ہے کہ میں بہت ساری کتابوں پہ تبصرہ نگاری بھی کرتی ہوں, جیسا کہ آپ نے بھی بتایا شروع میں. میں تقریباً 50 کتابوں پہ جو ہے نا لکھ چکی ہوں, اور وہ بھی اس لیے نہیں لکھتی میں کہ کسی کو دکھانے کے لیے نہیں ہے. جب کسی کی کتاب میرے پاس آتی ہے تو خود بخود میرا دل کرتا ہے کہ اس کے لیے چند لفظ لکھوں, تاکہ جس بندے نے اتنی محنت کی ہے تو اس کو کم از کم پتہ چلے. اور اس میں دوستی کا خیال بالکل نہیں رکھتی کہ میری دوست ہے اور اس کے لیے اچھا لکھنا چاہیے. جو میں محسوس کرتی ہوں وہ میں لکھتی ہوں.
تبصرہ نگاری بالکل ایک فیلڈ ہے، جی اور یہ بالکل مطلب میں جانتا ہوں اس کو کہ زیادہ تر تبصرے تو دوست داری میں جی ہیں، بالکل اور تنقید کا مطلب بھی کوئی تعریف زیادہ ہوتی ہے، ورنہ وہ جس نے کتاب بھجوائی ہوتی ہے وہ ناراض بھی ہو جاتا ہے. ہو گئے کیا دو تین بندے ہیں جو تو ناراض بہت کم ہوئے. لوگ ہیں جو آپ کی طرح سے لکھتے ہیں. میں اس پہ آگے چل کے اچھا بات کرتا ہوں. میرا خیال ہے یہاں ہم یہ طے کرتے ہیں جی. کہ آپ کی اب تک کتنی کتابیں چھپی ہیں، شاعری کی کتنی ہیں، اور اس میں نثر کی کتنی ہیں، اور آنے والے آپ کے منصوبے جو ہیں وہ کون سے ہیں؟ میری پہلی کتاب جو ہے 2000 میں آئی تھی، آزاد نظموں پہ تھی، اور اس کی تقریب جو ہے کراچی میں منعقد کی گئی تھی. پہلے نثر لکھتی تھی، خیال تھا کہ میں جتنے بھی افسانے وغیرہ جتنے بھی لکھے ہیں تو اس کو میں کتابی شکل دوں، لیکن پتہ نہیں نظمیں اتنی لکھ چکے تھے کہ شاید دوستوں نے اتنے زحم لیے تو نظمیں لکھی ان پہ. تو کوشش کی کہ چلیں 2000 میں پہلے میں جب آئی ہے کتاب، اس کے بعد پھر 6 سال کے بعد یہ جو پہلی کتاب آپ اس کی کا آئی نام 2000 میں، جی اس کا نام تھا سنو خاموشی کی داستان. پھر اس کے بعد 2006 میں ایک اور، اس میں آزاد نظمیں تھیں اور نثری نظمیں بھی تھیں، وہ تھی فاصلے ستارے ہیں. میرا خیال ہے اتنا سفر درمیان میں تھا 6 سال کا کہ جتنا وہ ساری میری اخبارات میں شائع ہو چکی تھیں آلریڈی، جن کو میں نے کتابی شکل دی تھی. پھر اس کے بعد 2010 میں پھر افسانوں کا مجموعہ نکالا، جو کہ پھر وہ صبح کہاں سے تھا کے نام سے. اس میں مجھے کافی ویسے فیڈ بیک بہت اچھی ہے. شاعری کی نسبت مجھے افسانوں کی فیڈ بیک بہت اچھی ملی. اچھا اسی کتاب میں آپ دوسری کتابوں کا ذکر کیجیے گا، جی. میں یہی یہ بات کر رہے ہیں. جی. اس افسانوں کی کتاب میں آپ نے ایک 69 سچی کہانیوں کا شامل کیا تھا، یہ کیا تجربہ تھا؟ یہ تجربہ یہ تھا کہ جس جگہ پہ میں رہ رہی ہوں، یہاں پہ ارد گرد میں پاکستانی کمیونٹی سینٹر کے اندر ایگزیکٹو ممبر تو نہیں ہی رہی، لیکن ایک حصہ رہی ہوں. میں بہت سارے لوگوں کی ایسی چیزیں سننے کو ملی، ان کے حالات جو تھے گھروں کے، اور جو بچوں نے سفر کیا، میرے جیسی لڑکیاں جو آئی ہوئی تھیں، وہ چیزوں نے مجھے بہت اٹریکٹ کیا. اور اس میں مجھے ایک چیز بڑی عجیب سی لگی کہ ہم لوگ افسانہ کس کو کہتے ہیں اور کہانی کس کو کہتے ہیں، جبکہ میرا ایک ایم رہا ہے کہ جب ہم ان ارد گرد کے ماحول کو، جتنی کہانیاں ہوتی ہیں، ان کو جب افسانوں کی شکل میں پیش کرتے ہیں تو ہم نام کوئی بھی دے لیں ان کو. اس لیے پھر میں نے اپنی کتاب کا جو ٹائٹل پہ نام بھی رکھا، پھر وہ صبح کہاں اور سچی کہانیاں اور افسانوں کا مجموعہ. اسی لیے